اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ شہید آیت اللہ سید باقر الصدر فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کی ویلیو یا قدر یہ ہے کہ وہ اپنے فکر سے، اپنے عمل سے اور اپنی آئیڈیالوجی سے اپنی قوم اور ملت کو کیا عطا کرتا ہے۔ آپ جب اس سیکریٹریٹ میں داخل ہوتے ہیں اور اس ایگزیبیشن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزرتے ہیں تو ایک عام آدمی کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہستی نے، جنہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنے علم سے بھی، اپنے عمل سے بھی اور اپنے وجود سے بھی صرف اس وطن عزیز کو نہیں سرو کیا، صرف اسلامک کمیونٹی کو اور امت مسلمہ کو سرو نہیں کیا، بلکہ اس وقت کنٹمپریری ورلڈ کے اندر انہوں نے ہیومینٹی کو سرو کیا ہے اور ان کی ایفرٹس گلوبل ہیں، اور انہوں نے اپنے وجود سے اس وطن کو بھی دیا ہے، ملت اسلامیہ کو بھی دیا ہے اور پوری دنیا کی کمیونٹی کو بھی عطا کیا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح چونکہ ہم بعض اوقات ہمارے لیے بعض سمبلز بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، جب 5 کا ذکر آتا ہے تو ہمارے لیے 5 تن اہل بیت کا ذکر ہمارے لیے ایک اچھا سمبل بنتا ہے، 12 کی بات آتی ہے تو 12 ائمہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے آتا ہے۔ تو آج کا دن ہمارے لیے اس لحاظ سے اور زیادہ خوشی کا سبب ہے کہ آج جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی برتھ ڈے کو، تو یہ ان کی شہدائے کربلا کے 72 نام بھی ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ آج 72ویں سالگرہ ہے ان کی، اللہ انہیں بہت ساری لمبی زندگی عطا کرے اور انشاءاللہ ان کے اس وجود کی برکات سے پوری دنیا کو استفادے کی توفیق دے۔ میں ایک یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑی سی موومنٹ بھی ہوتی ہے تو اس موومنٹ میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ اس کی لیگیسی کیسے آگے بڑھے گی، اس کی کنٹینیوٹی کیسے رہے گی، یہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس موومنٹ میں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کی موومنٹ بھی ہے، انسانیت کی موومنٹ بھی ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک روشن تشریح کا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قدرت جو ہے وہ اپنے مظاہر سے پہچانی جاتی ہے، بس ڈاکٹر صاحب کے کام کو، شیخ الاسلام کے کام کو، اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اس کو سپریڈ کرنے کے حوالے سے، اس کو اور زیادہ اسٹرینتھ کرنے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میں اس لحاظ سے اپنے اندر ایک تسکین اور خوشی کا احساس کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ نام بھی بہت پیارے ہیں، چونکہ حسنین کریمین کے نام پہ ہیں، حسن محی الدین اور حسین محی الدین ان کے بہترین وارث ہیں، اور ان سے یہ توقع ہے کہ وہ اس کام کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ہمیں بہت ساری اپنے مذہبی شخصیات بھی دیکھیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملا، لیکن چونکہ مہینے سے زیادہ تقریباً دن رات ہمارا بالخصوص یہ جو آخری دھرنوں والا وہ سلسلہ تھا اور جو شہداء ہوئے اور ہم اس وقت کھڑے ہوئے، ہمارے سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ سلوگن تھا کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی اور ناصر بن کر رہنا۔ ہم سارے حکومتی اور ریاستی جبر کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس طرح کھڑے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جدا نہیں کر سکتی تھی، اور یہ جو شہداء اس ماڈل ٹاؤن کی سرزمین پر، اس سرزمین پہ شہید ہوئے، یہ منہاج القرآن کے نہیں تھے، یہ ہمارے شہید تھے، یہ ہم سب کے شہید تھے۔ اور پھر جو سفر ہم نے کیا، کیونکہ آپ جب امت مسلمہ کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں، چونکہ یہاں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جیسی لرنڈ پرسنالٹی بیٹھی ہے، اور ماشاءاللہ میں جن سے انسپائرڈ ہوں، جن شخصیات میں سے، ان میں سے ایک جناب خرم گنڈا پور صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے۔ تو خود ہم پاکستان کے حوالے سے ایک بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی موومنٹ ہے، یہ موومنٹ جو چلی تو وہ بہت سارے ایریاز جنہوں نے کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا وہ اس موومنٹ کا پارٹ تھے، یعنی وہ موومنٹ کا پارٹ تھے جو ساؤتھ کے اندر تھے، جو دکن تھا، جو دیگر ایک سب کانٹیننٹ کتنا بڑا تھا، انہیں پتا تھا کہ انہیں اپنے علاقے چھوڑنے پڑیں گے، انہیں گھر چھوڑنے پڑیں گے، انہیں اپنی زمینیں، انہیں اپنے جو بزرگوں کے قبرستان ہیں، اپنی بہت ساری اٹیچمنٹس چھوڑنی پڑیں گی، اور بہت ساروں کو یہ پتا تھا کہ وہ شاید کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ لیکن آخر کون سی 2 بنیادیں تھیں جن بنیادوں کے اوپر یہ پوری امت ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ آگے بڑھی اور پاکستان کو لبریٹ کرایا؟ تو 2 چیزیں تھیں، ایک جیوگرافی تھی، لیکن یہ جیوگرافی نیڈڈ نہیں تھی، جیوگرافی تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، یہ جیوگرافی ود این آئیڈیالوجی تھی،
اور وہ آئیڈیالوجی کیا تھی کہ ہم ایک ایسی سرزمین جو ہے اس کو اپنے لیے الگ کرنا چاہتے ہیں جس سرزمین پر ہم سٹیٹ اور سسٹم کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کر سکیں. تو اس وقت کا ہمارا سلوگن قرار پایا لا الہ الا اللہ کا سلوگن. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ قرار پایا. اور یہ ہمیں ایک یونٹی اس نے عطا کی, ہمیں اس نے ایک بائنڈنگ فورس عطا کی. اور یہ لا الہ الا اللہ تمام اسلامی مکاتب فکر کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک گارنٹی تھا کہ اسلامی سرزمین پر غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوں گے جیسے مسلمانوں کے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن اس بائنڈنگ فورس کو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھی, یعنی ہم پاکستان کی سرزمین پر کون کون تھے؟ ہم مسلمان تھے, لیکن ہم شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے. اسی طرح ہم جو ہے وہ فرض کرے سندھی بھی تھے, مہاجر بھی تھے, اسی طرح ہم بنگالی بھی تھے. ساری ہماری اینٹیٹیز تھیں, لیکن جو غالب اینٹیٹیز تھی وہ ہماری دو تھیں, ایک پاکستانی آئیڈینٹی اور دوسرا مسلمان ہونے کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی آئیڈینٹی تھی. انفارچونیٹلی دشمن نے کام کیا ہے, ہم سے یہ بائنڈنگ فورس اور یہ سیمنٹنگ پاور چھیننے کی کوشش کی ہے کہ ہماری یہ بائنڈنگ فورس لے کے ہمیں دوبارہ ڈس انٹیگریٹ کریں. اور آج ہم سے پوچھے تو ہم شیعہ, سنی اور فرقہ وارانہ ناموں کی طرف آتے ہیں. آج ہم سے پوچھے تو ہم پنجابی اور دیگر جو ہے وہ علاقائی اور ایتھنک اینٹیٹیز کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے مقابلے میں یہ جو بڑی سازش تھی جس میں ایک بار پھر فرقہ وارانہ فالٹ لائنز کو انیشیٹ کر کے ایک نئی ڈویژن کریٹ کر رہی جاتی, ڈاکٹر صاحب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, تکفیریت کے مقابلے میں پہلا فتویٰ پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس فتوے کے ذریعے اور اپنے رول کے ذریعے سے, جیسا کہ بھی آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ جو شیعہ اور سنی انہوں نے مشترکہ ایک ایکارڈ وہاں پہ سائن کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری فعالیت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جوڑنے کا جو کام کیا ہے, اس کے ذریعے سے کسی اور کا دل خوش ہوا نہ ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ضرور خوش کیا. اور اسی بات سے اپنی بات اینڈ کرتا ہوں کہ چیزیں کیسے زندہ رہتی ہیں. میں اگر کسی ایسی اینٹی کے ساتھ خود کو اٹیچ کروں گا جو ختم ہونے والی ہے تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا. میں اگر کسی ایسے کے ساتھ چلوں گا کہ جو تباہ ہونے والا ہے میں خود بھی تباہ ہو جاؤں گا. لیکن جو اللہ کے رستے پر چلتا ہے, جس کا عشق حسنین کریمین سے ہے, جو محمد و آل محمد کے عشق میں جس کا خمیر گندا ہوا ہے, میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے, میں ان کے ساتھ تنہائی میں بھی بیٹھا ہوں جو چند ایام ہمیں ملے ہیں, میں نے ان کو نماز شب میں دیکھا ہے, میں نے ان کو اول وقت بدترین کیفیت میں بھی, بدترین پولیٹیکل کرائسس کے اندر بھی میں نے ان کو اول وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم یہاں سے جا رہے تھے معصومہ کمب کے روزے پر, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس وقت کنٹینر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایمرجنسی جانا پڑا, تو معصومہ کمب کے روز ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو وہاں جانا ہے اور حرم کے اندر جا کر کہنا ہے تمہارا یہ غلام, تمہارا یہ نوکر, تمہاری گلی کا یہ سگ تمہیں سلام کہتا ہے. جو محمد عربی کی غلامی کو اور ان کے اہل بیت کی غلامی کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے, نہ محمد عربی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑیں گے, نہ اسے اگلی دنیا میں تنہا چھوڑیں گے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فکر اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اس دنیا کے اندر بھی زندہ رہیں گے اور اگلی دنیا کے اندر بھی زندہ رکھے. خداوند کریم ہم سب کو ڈاکٹر صاحب کے اس علمی, فکری اور آگاہی کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کرنے کی توفیق دے. مجلس بیت المسلمین اور اس کے مختلف سیٹ اپس ڈاکٹر صاحب کی ایفرٹس کے عینی شاہد ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس وطن کی سرزمین پر انشاءاللہ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی و خوشنود ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.